ماشاءاللہ محترم قاری طلحہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ، میں اس کو نٹشل دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، دراصل انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جو انہوں نے تلاوت کیا اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن وہ خوف ایسا خوف نہیں ہے کہ جو ہم اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، وہ خوف ہے کہ ہم اللہ سے دوری کا خوف جو ہے وہ چیز ہے جو ہمیں جس کی سزا ملتی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہمیں کوئی اپنے موبائل پر میسج آتا ہے تو ہمیں ایک پریشانی ہو جاتی ہے کہ واٹ از دس، یہ ہے کیا، اس میں میسج میں اصل سپرٹ ہے کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی قرآن کو پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے ایک تلاوت کی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب اس کا دنیا میں دہر میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے اس کو مذکر اور مؤنث کے نطفہ کے امشاج سے بنایا ہے، اب اس کی مرضی، اور پھر اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ اخیر کر دیتے ہیں کہ اب اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو بنایا، تخلیق کیا، لیکن اب انسان کی مرضی ہے کہ ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، اب اس کی مرضی ہے کہ سنے اور دیکھے، شکر کا راستہ اختیار کرے، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا طریقہ اختیار کرے یا کفر کا طریقہ اختیار کرے۔ اور جو کوئی اچھا اور بہتر طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا راستہ، اس کا جو ٹھکانہ ہے ان الابرارا، وہ بری ہوگا، اعلیٰ مقام میں ہوگا، اور جو برا راستہ اختیار کرے گا اس کے گلوں میں زنجیروں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ ہم سب کی اب مرضی ہے کہ اب ہم اللہ کے کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اب میں محترم المقام بلا تعطل اپنے بہت ہی پیارے خوبصورت ساتھی جناب حافظ عبد الرحمن عاصم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ محترم جناب حافظ عبد الرحمن عاصم صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وفی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد جائز اور مسنون درود و سلام ہادی اعظم مرشد اعظم سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احباب گرامی، قیام اللیل میں تکمیل قرآن کے موقع پر ہم سب اس بابرکت جگہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا اور قرآن کو سنایا، اور قرآن کے پڑھے جانے کا، قرآن کے سنے جانے کا اہتمام فرمایا، اور یقیناً در یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے ہی مستحق ہیں۔ اور میں کیوں انہیں مبارکباد پیش نہ کروں؟ کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اتنی افراتفری کا عالم ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں سے لاپرواہی اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی بھی کارساز نہیں ہے۔ اتنی افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس وقت دوران حساب و کتاب ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص حاضر ہوگا، سفید داڑھی، سفید لباس پہنے ہوئے، حافظ قرآن رب کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ سفید لباس پہنے شخص کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ آج تو نے اس بندے کو کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے جس کو میں نے راتوں کو جگائے رکھا۔ اگر تو نے مجھے اپنا کلام اور قرآن بنایا تھا، آج میری سفارش کو قبول کر، اور اس حافظ قرآن کو جس کو میں نے اپنے پڑھنے کی وجہ سے راتوں کو جگائے رکھا، جس کو میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھ کے اپنے پڑھنے پہ مجبور کیے رکھا، زبانی یاد رہے، بار بار اس کو تکلم پہ مجبور کیے رکھا، گردان پہ اس کا بہت وقت ضائع کیا، اگر تو نے مجھے کلام بنا کے عزت بخشی تھی، آج میری سفارش کو قبول کر کے اسے جنت کا داخلہ عطا کر۔ اور رب تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، سارے جنت میں ہوں گے۔ اللہ نے سبھی کو محلات عطا کیے، سبھی کو اللہ نے بڑی بڑی کالونیاں دی ہوں گی، لیکن وہ حافظ قرآن تیری شان اور تیرا مقام، حافظ قرآن کا کیا شان ہے؟ اللہ نے جنت میں بھیج دیا، قرآن کی سفارش کو قبول کر لیا، لیکن جنت میں جانے کے بعد بس نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہاں ہے حافظ قرآن جس کو قرآن کی سفارش میں جنت میں بھیجا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو دوسروں کو قرآن سناتا رہا ہے، دنیا میں تو نے بابیوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو قرآن سنایا ہے، کیا آج اپنے رب کو قرآن نہیں سنائے گا؟ اللہ کہیں گے پڑھ قرآن شروع کر، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر، اور یہ منزلیں ہیں قرآن کی، اور یہ منزلیں ہیں جنت کی۔ ایک طرف قرآن کی ترتیب ہے، دوسری طرف جنتی سیڑھیوں اور جنتی منازلوں کی ترتیب ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا شروع کر اور جنت کی سیڑھیاں اور منزلیں چڑھتا جا، جہاں پہ ناز کی سین آ جائے وہاں پہ تیرا قرآن ہوگا، وہاں پہ تیرا مقام ہوگا، تاکہ پورے جنتی کے جان لے کہ وہ سامنے جو سب سے اونچا محل نظر آ رہا ہے وہ حافظ قرآن کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہیں بھیجا، بلکہ جنت میں بھیجنے کے بعد اس کا محل اور اس کا مکان اتنا اونچا کر دیا
تاکہ پورے جنتیوں پہ واضح ہونا چاہیے کہ رب کا قرآن جو دنیا میں پڑھنے والا تھا آج جنت میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اور ہم سبھی نے قبر میں جانا ہے، جنت سے پہلے حشر میں آئیے، حشر سے پہلے قبر میں، ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے۔ لیکن احباب، قبر میں جب تمام لوگ آپ کو یہ کہہ کے چھوڑ آئیں گے جن کے لیے ساری زندگی کمایا ہے، جن کے لیے اپنی جوانیاں کھپا دی، اپنے بڑھاپے میں بھی چین سے نہیں بیٹھے، وہ بھی کہیں گے کہ آج اس کے اوپر مٹی ڈالنا بھی ثواب ہے۔ ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزار دی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ آخر میں صرف اتنا کہہ کے چل جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گے، اولاد بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی، قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ دے گی تو وہ رب تعالیٰ کا قرآن ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق سورہ ملک ایک پرندے کی شکل میں آ کے عذاب قبر سے قرآن پڑھنے والے کو اپنے پروں میں چھپا لے گی کہ اللہ آج اسے عذاب قبر نہیں دینا، دنیا میں میں نے اسے جگائے رکھا، دنیا میں میں نے اسے اپنے پڑھنے پہ مجبور کیے رکھا، آج تو اسے عذاب دے گا تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا۔ قبر میں ساتھی بنا تو قرآن، حشر میں ساتھی بنا تو قرآن۔ اس سے بھی پیچھے آئیے، زندگی ہے، سبھی انسان ہیں، سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، بیماریاں ساتھ ساتھ ہیں، مسائل ساتھ ساتھ ہیں۔ آج لوگ میڈیسن، دوائیاں، بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کبھی رب کے قرآن سے، کبھی شریعت سے، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو پوچھو کہ بیماریوں کی شفا کس چیز میں ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس میں مومنین کے لیے بہترین شفا ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کا ایک وفد ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا، قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہا اے لوگو، اے بوریا نشینو، اے خانہ بدوشو، ہمارے سردار کو کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اگر تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہو تو جو تم مانگو گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا علاج کر دو۔ صحابی رسول کہا میں علاج جانتا ہوں، لیکن اتنی بکریاں معاوضے میں لوں گا۔ چلے گئے ساتھ، جا کے کچھ کلام پڑھا، دم کیا، کوئی پھونکے شونکے ماری، واپس آئے، دیکھا جس کو کسی موذی جانور نے کاٹا تھا سردار کو وہ شفا یاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی، بکریاں لی، واپس آئے، جتنی طے ہوئی تھی، مدینہ میں واپس آئے۔ حضرت رسول اللہ کو پتا چلا، بتایا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی نے یوں ایک کلام پڑھا تھا اور وہ بندہ صحت یاب ہوا، اس صحت یابی، اس علاج کے معاوضے میں اتنی بکریاں وصول کی تھیں۔ کیا وہ بکریاں اس صحابی کے لیے حلال ہیں یا نہیں حلال؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ مجھے تو بتاؤ، آخر پتہ تو چلے کہ کلام کیا پڑھا تھا۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اور تو میں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف سورہ فاتحہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے میں نے دم کیا تھا۔ موذی جانور نے کاٹا، علاقے کے طبیب معالج سارے حیران، سارے پریشان ہو گئے کہ چند سیکنڈوں میں پڑھی جانے والی ایک سورت، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا ہے اور بندہ فوراً صحت یاب۔ اسے کہتے ہیں ننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ میرے پڑھنے میں، آپ کے پڑھنے میں وہ تاثیر موجود نہیں، میرے اندر، آپ کے اندر وہ یقین کامل نہیں، وگرنہ رب کا قرآن تو ایک ایک بیماری کی شفا تھی۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اکیلی سورہ فاتحہ 1450 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے بھی پیچھے آئیے، بچے، بوڑھے، جوان سارے اس مرض میں مبتلا ہیں، ڈپریشن، ذہنی امراض، بے سکونی،
اللہ سے پوچھو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سونے والوں، بے سکونی کی وجہ سے نیند کی گولیاں استعمال کرنے والوں، ایک دفعہ رب کا قرآن محبت کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، ایک دفعہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیز دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر بات نامہ اعمال میں نیکیوں کی جائے، نیکیوں میں اضافے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اور لوگوں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اگر اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو نیکیوں میں اور اضافہ۔ اگر اس قرآن کو اٹک کے پڑھا جائے پھر اس قرآن کے پڑھنے کی نیکیوں میں اور اضافہ۔ اگر اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اخیر فرما دیتے ہیں۔ ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اخیر کر دیتے ہیں، تو لوگوں پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں چاہتے، ہمیں اس کتاب کے ذریعے صرف اور صرف بخشنا چاہتے ہیں۔ اللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں، کہ ایک حرف پڑھیں تو 20 نیکیاں، اگر اس کو ترتیل کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو پھر نیکیوں میں اضافہ، اگر اس کو اٹک کے پڑھیں، نہیں پڑھنا آ رہا، بار بار گر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر دوہرا اجر، اگر اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر سوائے جنت کے اور کوئی انعام نہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ سبق کیا ہے تکمیل قرآن کی اس محفل کا؟ کہ قبر میں ساتھی ہے تو قرآن، حشر میں ساتھی ہے تو قرآن، دنیا کی بیماریوں میں جہاں پہ بیوی آپ سے نفرت کرے، آپ کی اولاد آپ کے قریب نہ پھٹکے، اس وقت آپ کا اگر کوئی ساتھی ہے تو قرآن۔ جنت میں جانے کے بعد آپ کے مراتب کو بڑھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن، یہ قرآن ہی تھا۔ لیکن افسوس آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اور لوگوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ محبت کو بنا لیا، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا، اس قرآن کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ ہم نے فیس بک کے سارے پروگرام سیکھ لیے، سارے فنکشن پڑھ لیے، لیکن اپنی اولادوں کو ایک آیت بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا نہیں سکھائی۔ سارے فنکشن سکھائے، سارے کورسز کروائے، لیکن نہیں کروایا تو رب کے قرآن کا تعارف نہیں کروایا۔ یہ ہے ہماری ترجیحات۔ شادیوں میں ساری فضولیات، ساری تقریبات کر کے، ڈھول ڈھمکے بجا کے اور ننگی عورتیں نچا کے، ساری فضولیات رچا کے رخصتی کے وقت کہتے ہیں اوے قرآن لے کے آؤ، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کیا کرے گا؟ اور گھروں میں بے برکتی کا علاج کیا ہے؟ آج لوگ مارے پھرتے ہیں، حضرت جی ساڈے گھر آؤ، آ کے کوئی دم پھوکا شوکا کرو، گھر میں سایہ ہے، شیاطین ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ کسی نے نہیں پڑھنی، لیکن 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپیہ دے کے لوگ مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے، کوئی دم درود کریں، کوئی علاج معالجہ کریں، گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں، بے سکونیاں ختم ہو جائیں، بے برکتی ختم ہو جائے۔ رب کے قرآن سے پوچھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین نہیں آتے، اور لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے، جیڑا کام کرتے ہیں گھاٹا پی جاتا ہے۔ بندش ہوئی، کسی نے بندش کی تھی، حضرت رسول اللہ پہ جادو ہوا، داڑھی کے بال کو 11 گرہیں لگا کے، 11 گانٹھیں لگا کے یہودیہ عورت نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے قرآن کے کوئی علاج دنیا میں پیش نہیں کیا۔ حضور بستر مرگ پہ پہنچ گئے، اتنے علیم اور شدید بیمار ہو گئے کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 گروہ کے جواب میں قرآن کی 11 آیتیں نازل کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 3 3 6 3 9 اور 2 11۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد یہ 11 آیتیں پڑھے آپ کا جادو ختم ہو گیا۔ اور یہی وہ 11 آیتیں تھیں کہ حضرت رسول اللہ اپنے گھر میں پڑھ کے حسنین کریمین کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ آج قرآنی دم ختم ہے، قرآن کی تلاوتیں ختم ہیں، اور ہم نے قرآن کو کیا سیکھا؟ سارا گھر بنایا، بڑا ٹی وی لانچ بنایا، بڑی LCD لگانے کی کوشش کی، ساری فضولیات، ساری رسمیں کرنے کے بعد کپڑے والی دکان پہ گئے، جا کے کہا جی ہرے رنگ کا کپڑا دے دیں، ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ اگر قرآن گھر میں سارے پڑھنے والے ہونا، قرآن کو پڑھنے کی نوبت آئے تو قرآن کو غلاف میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، قرآن کو لپیٹ کے سمیٹ کے رکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اگر قرآن کو گھر میں سارے پڑھنے والے موجود ہیں تو ہم نے قرآن کو کیا سیکھا تھا؟ قرآن کو سیکھنے کا ایک آئیڈیا، قرآن سے دل لگانے کا، قرآن سے محبت بنانے کا ایک آئیڈیا انتہائی اہم، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ صرف ایک حدیث صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے نا، 10 آیات قرآن کی سیکھتے، 10 آیات سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد انہیں زبانی یاد کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو بچوں کا حافظ قرآن کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، دن کو بکریاں چراتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے قرآن یاد کرتے ہیں، صبح کو نماز تہجد میں قرآن کی کردار نکالتے ہیں۔ 10 آیات سیکھی، زبانی یاد کیا، اور پھر ان کا مطلب سمجھا، ترجمہ تفسیر سیکھی۔ اس کے بعد جب تک ان 10 آیات کو اپنی زندگی میں اپنا کے عمل شروع نہ کرتے تھے تب تک اگلا سبق نہیں لیتے تھے۔ قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سبق لیا جائے، زبانی یاد کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کی اپنائیت مکمل ہوتی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔